سر کے بالوں کی سنت ہے۔ سر کے بالوں کو عربی میں 3 ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک تو جمہ، دوسرا وفرہ، تیسرا لمہ۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے سر پر اتنے لمبے بال ہوں جو کانوں تک پہنچ جائیں ان کو جمہ کہتے ہیں، اور اگر کان کے لو تک بال ہوں تو ان کو وفرہ کہتے ہیں، اور جو بال کان کی لو اور کاندھے کے درمیان میں ہوں ان کو لمہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک زیادہ تر کانوں سے نیچے اور مونڈھوں سے اوپر ہوتا تھا، زیادہ تر کانوں سے نیچے اور مونڈھوں سے اوپر ہوتا تھا۔ اور فوق الجمہ دون الوفرت سنتی، بال ترشوانے میں لمبا وقفہ ہو جاتا تو بال لمبے، اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔ کندھوں سے نیچے بال رکھنا منع ہے، کندھوں سے نیچے بال رکھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جمعہ کے دن محافظ دستوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے رہیں اور جن کے بال لمبے ہوں ان کو کاٹ دیں۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ جمعہ کے دن محافظ، حفاظت کرنے والے دستوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ مسجد کے دروازوں پر کھڑے رہیں، جن کے بال لمبے ہوں ان کو کاٹ دیں۔ اگر زلف نہ رکھ رہا ہو تو حلق یعنی بال کا منڈوانا بہتر ہے۔ اسی کو سنت امام طحاوی نے قرار دیا ہے، بلکہ فقہا احناف کی کتابوں میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ہر جمعے کو بال منڈوانا سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے۔ ہر جمعے کو بال منڈوانا مستحب ہے۔ سر منڈانے کا سنت طریقہ یہ ہے، اولاً سر کا دایاں جانب مونڈا جائے، پھر بائیں جانب۔ عموماً نائی سر کے بیچ سے شروع کرتے ہیں، یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ سر منڈانے والے کا رخ قبلے کی جانب ہو، یہ بھی سنت ہے، منڈوانے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ بچوں کا بال مونڈنا سنت ہے۔ نصاب الاحتساب میں ہے کہ بچوں کے سر پر بڑے بڑے بالوں کا رکھنا حرام ہے۔ امام احمد کا معمول یہ تھا کہ بال ترشوایا کرتے تھے، متوسط انداز کا بال رکھتے تھے، متوسط درمیانی بال رکھتے تھے، یا تو سارے سر کے بال برابر طریقے پر رکھے یا سارا سر منڈوا دے۔ ایک حصے کا بال رکھنا اور ایک حصے منڈوانا یا ترشوانا یہ فعل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، یا تو سارے سر کے برابر ہوں۔ حضرت عمر سے روایت ہے گدی کے بال مونڈنا مجوسیت کی نشانی ہے، جو آگ کے پجاری قوم ہے ان کی مجوسیت ہے، یہ جو گدی کے بال مونڈنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً سیدھے بال رکھا کرتے تھے، پھر بعد کو مانگ نکالنے لگے جو سر کے بیچ میں ہوتی تھی۔ صدل اور فرق دونوں جائز ہیں۔ فرق مانگ زیادہ واجب و احب اور افضل ہے، اور مختار یہ ہے کہ اگر خود بخود مانگ نکل آئے تو مانگ نکال لے، ورنہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ بالوں کی وضع میں کافروں فاسقوں کی نقالی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ مرد عورتوں کی وضع اور عورتیں مردوں کی وضع کے بال نہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بال رکھو تو اس کا حق بھی ادا کرو، لہذا بالوں کا دھونا، تیل لگانا، کنگھا کرنا چاہیے، لیکن ایک آدھ دن بیچ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی اور بال کی آرائش میں مبالغے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ مناسب وقفے کے ساتھ کنگھی کرنے کو کہا ہے۔ بعض اوقات ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھیں۔ کنگھا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں۔ کنگھا کرنا غم اور فکر کو دور کرتا ہے، کنگھا کرنا غم اور فکر کو دور کرتا ہے۔ جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم حسن خلقی فاحسن خلقی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں تیل بھی کثرت سے لگاتے تھے۔ سر میں خوشبودار تیل کا استعمال کرنا سنت سے قریب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نافع قریشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیل لگائے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو 70 شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جب سر میں بال رکھے تو تیل لگائے، تیل لگانا ہی اس کا اکرام کرنا ہے بالوں کا۔ جب تیل ڈالنے کا ارادہ ہو تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل لے کر پہلے ابروں پر لگاوے، بھوں پر، پھر آنکھوں پر، پھر سر میں تیل ڈالے۔ سر میں تیل ڈالنے کی ابتدا پیشانی کی جانب سے کی جائے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے سے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے۔ سر میں تیل لگائے تو پہلے پیشانی کے رخ سے شروع فرماتے تھے۔ سر میں تیل لگائے تو پہلے پیشانی، ماتھے کی رخ سے شروع فرماتے تھے۔ عورتوں کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہیں۔ جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں ان کا دیکھنا بھی نامحرم کو جائز نہیں، اس لیے ان بالوں کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ دفن کر دینا چاہیے۔ مولویوں کے دماغ خراب ہو گئے، 6000 روپے کلو بک رہے۔ ماں عورتوں کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہیں۔ جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں ان کا دیکھنا بھی نامحرم کو جائز نہیں، اس لیے ان بالوں کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ناخنوں اور بالوں کو دفن کرو تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلے۔ دیکھو ہاں کتنی مسلمان عورتیں بھاگنے لگ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد ہو چکی مسلمان لڑکیوں کی، 6000 روپے کلو بک رہے بال۔ آپ نے فرمایا اپنے ناخنوں اور بالوں کو دفن کرو تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلے۔ ناپاک مقام پر ڈالنا بھی مکروہ ہے۔ علامہ ثناوی نے لکھا ہے کہ عورتوں کا بال کاٹنا یا چھوٹے کرنا اور تراشنا جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے سر کے بال منڈائے۔ عورت کے لیے کسی طبی ضرورت کے بغیر سر کے بال کٹانا مکروہ ہے کیونکہ اس سے مرد سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ چھوٹی بچی کے بال مونڈنا درست ہے۔ سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈنا خلاف ادب ہے۔ چھاتی کے اور پیٹھ کے بال مونڈنا خلاف ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ